اجازت دیں میں مفتاح صاحب سے شروع کرنا چاہوں گا. مفتاح صاحب، یہ الزامات ہیں، ظاہر ہے ہماری پاکستان کی تاریخ میں یہ الزامات تو گائے بگائے لگتے رہتے ہیں. اسی انٹرویو کی روشنی میں مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک ٹویٹ کر دیا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی اصلیت سامنے آ گئی ہے، نواز شریف صاحب کی صداقت اور ایمانداری کی گواہی قدرت دے رہی ہے. یہ تو خیر ہم پاکستانی قوم ہے، میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تھو تھو ہماری ایک پرانی عادت ہے، لیکن اس کا ایک بڑا آسان راستہ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی عدالت نے میاں صاحب کو ان کیسز سے بری نہیں کیا. بڑا آسان راستہ یہ کہ آپ کے پاس تو بڑے وکیل ہیں لندن میں، ایک مقدمہ دائر کر دیں ان کے اوپر کہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے نہ کوئی ان کو رشوت کی آفر کی ہے، نہ ہم نے کبھی ان سے رابطہ کیا، نہ ہم نے کیس روکنے کی بات کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف بہت شکریہ، آپ نے بلایا اور بڑا عجیب سا ایک آپ نے ٹاپک چوز کرا ہے اور بڑا اچھا آپ کا ابتدائیہ تھا. کاش اس میں دو باتیں آپ اور ایڈ کر دیتے کہ 2003 میں یہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا تھا. براڈ اسٹریٹ کمپنی سے حکومت پاکستان کا کانٹریکٹ جو کہ مشرف صاحب نے شروع کرا تھا وہ 2003 میں ختم ہو گیا تھا. لیکن 2012 میں 9 سال کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد نواز شریف کے بھانجے کو پتہ نہیں کیا یاد آیا کہ جا کے $25 ملین دے رہا ہے کہ یار $25 ملین یہ انکوائری رکوا دو. سر وہ اس کا میں وجہ بتا دیتا ہوں آپ کو، یہ اسی میں دی گئی ہے وجہ. اگر اجازت دیں اجازت دیں میں آپ کو، کیونکہ آپ نے ایک بات فیکٹ دیا، میں ایک فیکٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کا یہ ماننا ہے، ٹھیک ہے غلط کی بحث میں نہیں جا رہا، اب ظاہر ہے اس کو کوئی فیصلہ کر لے، بہتر طریقے ہیں فیصلہ کرنے کے، ٹھیک کون کہہ رہا ہے غلط کون، کیونکہ وہ عدالت میں چلے گئے پاکستانی گورنمنٹ کے خلاف. عدالت نے پاکستانی حکومت کے خلاف فیصلہ بھی دیا، آپ کو یاد ہوگا، اور اس میں پاکستانی گورنمنٹ کو کافی پیسے بھی بھرنے پڑے ہیں. انہوں نے کہا کیونکہ یہ عدالت میں کیس تھا اور ہم اپنی کارنامے دکھا رہے تھے اور بتانے تھے عدالت میں کہ ہم نے یہ کیا جس کی وجہ سے ہمیں یہ رائٹ فلی پیسے ملنے چاہیے، کیونکہ وہ کیس آن گوئنگ تھا عدالت میں، اس وجہ سے آفر کی گئی تاکہ یہ نام سامنے نہ آئے. ان کا یہ موقف ہے. جسٹ آپ کے لیے دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ سے اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ سر آپ بہت بڑے اینکر ہیں تو تھوڑی سی آپ کو یہ بات بھی بتانی چاہیے لوگوں کو کہ یار دیکھو یہ 1999 میں مشرف صاحب نے کیس کیا تھا اور $3 کروڑ جو ہے وہ حکومت پاکستان اس کو دے چکی ہے، بے تحاشا پیسے وکیلوں کو دے چکی ہے اور یہ کیس ڈیفینڈ کرنے میں، اور یہ 1999 سے لے کر آج 2020 تک اس نے $1 ریکور نہیں کرایا اور ایک پیسے کی نشاندہی نہیں کری. یہ بات ہے ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 2014-15 کے اندر پیناما کے اندر یہ اپارٹمنٹس کی پتہ چلی. اس سے پہلے خیر لوگوں کو تو پتہ تھی کہ میاں صاحب کے اپارٹمنٹس ہیں، میاں صاحب نے کبھی چھپایا نہیں تھا. سر لوگوں کو پتہ تھا، خاندان کو پتہ نہیں تھا. مسئلہ یہی رول ہے کہ the family was denying it. People were saying that these apartments are his. یار کاشف تھوڑی سی مطلب تھوڑا سا مجھے میرا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے. میں آپ کو سر یہ سلسلہ ٹھیک کر لیں تھوڑا سا. یہ آپ کا جو سلسلہ یہ کہتا ہے نا یار میری یار سمجھ لو سر میری پاکستان سے باہر تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. سلمان شہباز کا کہنا کون سے اپارٹمنٹ لائے دکھائیں ثابت کرے، اے بھی یاد رکھیا کرو. کاشف میری گزارش یہ کہ مجھے 30 سیکنڈ تک آپ بولنے دیں پھر میری تصحیح کر دیجیے گا، لیکن 30 سیکنڈ تو دے یار. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ 1999 میں مشرف صاحب نے یہ شروع کرا تھا. آج 21 سال بعد اس آدمی نے، جس کو میں ولچر کہتا ہوں، ایک پیسہ ڈھونڈ کے نہیں دیا، نمبر 1 ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ بولتا ہے کہ 2003 میں اس نے گورنمنٹ کے پاس کیس کر دیا. بڑی ان لائکلی، آپ کو یہ بات عجیب سی نہیں لگ رہی کہ 2003 کے اندر یہ کیس شروع ہوا، 2012 میں 9 سال ہائی کورٹ پروسیڈنگز چلنے کے بعد اچانک ایک دن نواز شریف کے بھانجے کو، جس کا نام میں بھی نہیں جانتا ہوں اور جس کو میں سچ مچ کبھی نہیں ملا ہوں، اس کو نواز شریف نے بھیج دیا کہ یار جا تو $25 ملین آفر کر کے ان اپارٹمنٹس کے جن کی ویلیو $6 ملین ہے. چلے یہ سب بھی چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے. اس آدمی نے کبھی جو ہے وہ 2020 تک یہ بات نہیں کری. نہیں تو آپ کو پتا ہے کہ یہ بات کورٹ میں اس کو کرنی چاہیے تھی، یہ بات پولیس میں رپورٹ کرنی چاہیے تھی. آپ یہ بات سمجھتے ہیں نا کہ یہ بڑا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ اس کو کوئی رشوت آفر کر رہا ہے تو ہی شوڈ ہیو گون اینڈ ٹیل ان دی کورٹ کہ سر یہ تو رشوت دے رہے ہیں. اس نے نہیں کری یہ بات، یہ اچانک آج کر رہا ہے. اچھا یہ ڈان کا ایک انٹرویو اس کے ساتھ ہوا سر، میں ایک ایک کر کے آخری اس کے یہ سوال پوچھا گیا کہ آپ نے یہ بات کورٹ کو کیوں نہیں بتائی. اس نے کہا میں نے اپنے لائر سے ڈسکس کی تھی، انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ کورٹ میں جانے کی ضرورت ہے. جسٹ فار یور انفارمیشن کہ لوگوں کو پتہ لگتا رہنا چاہیے. سر میری بات سنیں. وہ پھر میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے بھی لائر سے ڈسکس کرا تھا اور یہ مطلب یہ تو سر یہ تو دیکھیں نا کاشف، ہم بات کریں گے لاجک کی. اس آدمی یہ پاکستانی نہیں ہے، یہ سیاستدان نہیں ہے، کوئی بڑا آدمی نہیں ہے پاکستان کا. ہم تو اس کو جانتے بھی نہیں ہیں الف سے، اس کو کیا جانتے ہیں، یہ جیل میں رہا تھا، اس کا کیا وہ ہے، یہ مجھے کچھ نہیں پتا. آپ بھی نہیں جانتے، آپ اس کی وکالت کر رہے ہیں لیکن آپ اس کو جانتے نہیں. نہیں بالکل وکالت نہیں کر رہا. آپ نے یہ بتایا. نہیں سر دیکھیں میں آپ پھر آپ نہ جواب دینا کہ اس نے یہ کہا کہ یہ موقف ہے. پھر مجھے ایک چیز ہوتی ہے باس فیکٹ. جی فیکٹ ہے نا، ایک ہوتا ہے انالیسس. کیا میں اس چیز کو ٹھیک سمجھتا ہوں
I don't think so. I don't know. ایک شخص کے claims ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے؟ آپ کو یہ لگتا ہے یہ بات ٹھیک سر کہہ رہا ہے؟ اس کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے. میں اس لیے نہیں یہ بڑا آسان طریقہ ہے. یہی وجہ ہے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. اس کا بڑا آسان طریقہ اور آسان طریقہ یہ اس کے اوپر ڈیفیمیشن. میں نہیں سر میں اس پہ آؤں گا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا کاشف کو یہ بات دماغ میں آتی ہے کہ 2003 میں یہ کیس ختم ہو گیا ہے. 2003 میں اس نے حکومت کے اوپر کیس کر دیا ہے کہ مجھے پیسے دو. 2012 میں نواز شریف کا بھانجا جس کو میں نہیں جانتا ہوں اور میں میاں صاحب کے ساتھ 10 سال سے 12 سال سے ہوں, جس کو میں جانتا نہیں ہوں, وہ جا کے رشوت دیتا ہے, رشوت کی آفر کرتا ہے اور صرف یہ پروف دیتا ہے کہ میں تصویر لے کے آیا ہوں. نواز شریف کا کوئی بیٹا نہیں جاتا, کوئی امپلائی نہیں جاتا. اس کے بعد 2020 تک وہ آدمی خاموش رہتا ہے, کورٹ میں جا کے یہ نہیں بولتا جس سے اس کا کیس مضبوط ہو جاتا ہے. اور آج اچانک جب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پھر سے کیس دو, مجھے پھر سے پیسے دو, تو یہ بات کرتی ہے. ایک تو ایک بات ہے. اچھا آپ نے میرا اوپینین لیا, میں بتاؤں. اب میری بات This sounds dodgy at best. At best it sounds dodgy. I will agree with you. At best it sounds dodgy. آپ کے ناظرین کو پتہ چل جائے تو یہ میں کہہ دوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ بات صحیح نہیں لگتی. مشکوک لگتی ہے کہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہا ہے. آپ کو بھی صحیح. ہاں بالکل صحیح, آپ کو بھی یہ بات صحیح نہیں لگتی. اب میری دوسری گزارش سن لیجئے. دوسری گزارش ہے کہ حکومت پاکستان کی ایمبیسیوں کے اندر پیسے رکھے ہوتے ہیں. ہمارے 10-20 ہزار پاؤنڈ رکھے ہوں گے, 25-30 ہزار ڈالر پڑے ہوں گے, لاکھ ڈالر پڑے ہوں گے. ہم 3 کروڑ ڈالر ایک ساتھ نہیں رکھتے کسی اکاؤنٹ میں. اتنے پیسے ہمارے پاس نہیں ہوتے. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ 3 کروڑ ڈالر رکھے ہوئے کیوں تھے اس اکاؤنٹ میں جو اکاؤنٹ انہوں نے فریز کیا ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہ سوورن اکاؤنٹ جو ہائی کمیشنر کا ہوتا ہے یا ایمبیسی کا ہوتا ہے, یہ جب تک ہم اجازت نہیں دیں فریز نہیں ہو سکتا. تو ہم نے فریز کیوں کرنے دیا؟ حکومت پاکستان کے کسی لوگ نے کیا ملی بھگت کری ہے اس کے ساتھ کہ جان بوجھ کے اتنا بڑا ایوارڈ ہارے ہیں اور پھر پیسے اتنے رکھوائے تاکہ یہ لے سکے؟ ورنہ تو آپ سوچیں نا کہ 3 کروڑ ڈالر کی اتنی بڑی رقم جو ہے وہ ایمبیسی کے اکاؤنٹ میں کیوں رکھی ہوئی تھی؟ سوال تو یہ بنتا ہے کہ آپ کیا ملی بھگت کریے آپ نے کہ اتنے پیسے ہار گئے آپ؟ مطلب یہ کس چیز کے پیسے چلے گئے کہ آپ 3 کروڑ ڈالر ہار گئے, 30 ملین ڈالر اس سے ہار گئے؟ اس نے کیا سروسز دی ہیں؟ یہ کیا آدمی ہے؟ اس کی کیا نیٹ ورتھ ہے؟ تو بینکرپٹ کمپنی تھی کہ آپ 30 ملین ڈالر کا کیس اس سے ہار گئے, آپ نے اجازت دے دی, انہوں نے آپ کا بینک فریز اکاؤنٹ فریز کر لیا اور پیسے لے کے چلے گئے. کیا یہ ملی بھگت تھی؟ کیا یہ کرپشن تھا؟ پہلے اس کی بھی بات ہونی چاہیے. اس کی بھی بات کر لیں گے. سر ایک آخری چیز میں کیا ہوا؟ ٹھیک ہے, اب میں آپ سے بھی سوال ایک بڑا, کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ ڈاجی لگتا ہے یہ سارا معاملہ, یہ انٹرویو, اس کے اندر کیے گئے کلیمز. مشکوک آسان بہتر لفظ ہے, لیکن اس کو کلیریفائی کرنے کا ایک آسان ترین طریقہ صرف اور صرف آپ کے پاس ہے. ایک ڈیفیمیشن کہ ہم اس آفر پر لعنت بھیجتے ہیں, ہمارا کوئی بھانجا بتیجا تمہارے پاس نہیں آیا, ہم تمہارے اوپر یہ کیس کر رہے ہیں, یا تو ثابت کرو کہ ہمارا کوئی بندہ آیا, ورنہ یہ جو پاکستان کے پیسے وہ لے کر چلا گیا ہے, تھوڑے سے پیسے آپ واپس لے آئیں گے. یہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ سر مجھے نہیں پتا کہ یہ فیملی کیس کرے گی کہ نہیں کرے گی. نمبر 1 کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. چلیں مفتاح اسماعیل اتنا تو سمارٹ آدمی, یہ بتا دے کرنا چاہیے کہ نہیں. اگر میری بات, اگر امریکہ میں 10 سال رہا ہوں, امریکہ میں بالکل نہیں کرنا چاہیے. کبھی بھی آپ یہ کیس نہیں جیتیں گے, کیونکہ وہاں پہ یہ لا ہوتا ہے کہ آپ پولیٹیشن پبلک افیشلز کے اوپر مجھے نہیں پتا. اگر آپ کو لگتا, سنیں, مجھے نہیں پتا, اگر آپ یہ کیس جیت سکتے ہیں, اگر قانون آپ کی اجازت دیتی ہے کہ ایون پبلک افیشلز کو آپ اس طرح نہیں کر سکتے, تو بالکل کیس کرنا چاہیے. لیکن اگر قانون اس طرح کا ہے کہ فری اسپیچ کے اندر پبلک افیشلز کے اوپر آپ الزام لگا سکتے ہیں, یہ الزام ہے, آپ کو یاد ہے ڈیوڈ روز پر آپ کیس کر چکے ہیں. یہ کیس, یہ بڑا سمپل کیس ہے ڈیفامیشن کا, کہ آپ نے ہمارے اوپر کردار کشی کی ہے, آپ نے ہم پر الزام لگایا کہ ہم نے آپ کو رشوت آفر کی, ثابت کرو ورنہ اتنے ملین ڈالر ہمیں دو جو تم نے ابھی لیے پیسے لے کے بات کر دینا چاہیے. کوئی عرض نہیں. مطلب ایک آدمی جھوٹا ہے. اور ایک اور آخری بات کر دوں کہ یہ جو بلین ڈالر جو اکاؤنٹ کرے ہیں, ایک زمانے میں ہم یہ سنتے تھے کہ میاں نواز شریف کے پاس بھی بلین ڈالر پڑے ہیں, تو میاں صاحب نے آفر کری تھی کہ یار مجھے 200 ملین اس میں سے دے کے باقی 800 لے جاؤ. میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میں حکومت پاکستان سے بالکل ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پوری طریقے سے انویسٹیگیٹ کریں کہ بلین ڈالر کس کے پڑے ہوئے ہیں. سر یہ بات ٹھیک ہے سر, لیکن آپ نے میری بات سنیں, میں ذرا حکومت سے جواب لے لوں, لیکن ہر چیز کا یقین نہ کیا کریں. کسی زمانے میں وہ یہ بھی کہتے تھے یہ اپارٹمنٹ ہمارے نہیں, اور پھر آخر میں نکل رہے تھے. سو ڈونٹ بلیو ایوری تھنگ یو ہیئر. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں, برادرانہ مشورہ ہے. میں تو آفر دے رہا ہوں, میں تو آفر دے رہا ہوں. میری بات سنیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس عمران خان کی حکومت, کیونکہ یہ تو ویسے تو 1 بلین تو لے کے آئے, اور 200 بلین کا انہوں نے وعدہ کیا تھا. 200 بلین. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.